اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، سمجھداری عطا فرمائی تھی، دانائی عطا فرمائی تھی۔ اللہ کی طرف سے عقل مل جانا، سمجھداری مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پاگل خانے میں جا کر دیکھیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں لیکن عقل ان کے پاس نہیں ہے، تو کوئی دیوار میں سر مار رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو عقل کا مل جانا، سمجھداری کا مل جانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، اور ہم نے حضرت لقمان کو حکم دیا تھا انشکر للہ کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو بندہ شکر کرے گا وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا، یعنی شکر کرنے کا فائدہ خود اس کو ہی ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو بندہ ناشکری کرے گا، اللہ نے نعمتیں دی ہیں لیکن اس کے باوجود ناشکری کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ حمید ہے، قابل تعریف ہے۔ تم اللہ کا شکر ادا نہیں بھی کرو گے تو بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور دنیا کے سارے انسان اللہ کے شکر گزار بندے بن جائے تو اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ تو ہم شکر ادا کریں گے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر، تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ پہاڑ بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، درخت بھی، چرند پرند، ہوا، ساری چیزیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہاں سے اللہ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کیا کہا تھا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ پہلا زمانہ تھا کہ گھر کے بڑے بزرگ، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اپنے چھوٹے بچوں کو نصیحت کرتے تھے۔ شام ہو جاتی تھی، سونے کا وقت ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دادا دادی کے پاس، نانا نانی کے پاس، ماں باپ کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ گھر کے بڑے بزرگ ان کو نصیحت کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ آج کا زمانہ یہ ماحول ہی ختم ہو گیا۔ گھر میں بیٹا ایک طرف موبائل چلا رہا ہے، بیٹی ایک طرف ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر ریلز دیکھ رہی ہے، اور اب تو حد ہو گئی۔ جو نصیحت کرنے والے دادا جی تھے وہ خود موبائل پر لگے ہوئے ہیں، تو اب نصیحت کون کرے گا؟ بچوں کو سمجھائے گا کون؟ بزرگ ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی اور قبر میں پیر لٹک چکے ہیں، لیکن انگلیاں اسکرین پر چل رہی ہے۔ تو پہلے زمانے میں گھر کے بڑے بزرگ اپنے چھوٹے بچوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ آج تو گھر کے بڑوں کو وقت ہی نہیں ملتا، بچوں کے لیے ٹائم دینے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ ایک ٹیچر تھے، اسکول میں پڑھاتے تھے، انہوں نے ایک دن اپنے کلاس کے تمام بچوں سے کہا کہ جس بچے کے دل میں جو بھی بات ہو وہ ایک کاغذ پر لکھ کر لائے، جو بھی بات دل میں ہو کاغذ پر لکھ کر لائے، نیچے اپنا نام لکھ دے۔ تو اگلے دن تمام بچے اپنی اپنی دل کی خواہش لکھ کر کے لے گئے، اور سب نے ٹیچر کے پاس اپنا اپنا پرچہ جمع کر دیا۔ جب وہ ٹیچر ان بچوں کے وہ پیپر پڑھ رہے ہیں تو کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، سب نے اپنی اپنی خواہش ظاہر کی، جس کو جو چاہیے، جس کے دل میں جو تھا سب نے لکھا۔ ایک بچے نے لکھا تھا کہ کاش میں اپنے والد صاحب کا ٹچ موبائل ہوتا۔ اس پرچے میں لکھا تھا
کاش میں اپنے ابا کا ٹچ موبائل ہوتا۔ جب اس ٹیچر نے نیچے نام دیکھا تو اس کے اپنے بیٹے کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیوں لکھا؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، صبح سے شام ہو جاتی ہے، آپ ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، امی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا ہے، رات جب ہو جاتی ہے آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں، اس وقت بھی موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، موبائل چلاتے چلاتے آپ کو نیند آ جاتی ہے، موبائل آپ کے سینے پر ہوتا ہے، آپ سو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے لکھا کہ کاش میں اپنے ابا کا ٹچ موبائل ہوتا تاکہ وہ مجھے بھی وقت دیتے، مجھے بھی اپنے سینے سے لگاتے، میرے ساتھ بھی تھوڑا سا ٹائم گزارتے، اس لیے میں نے یہ لکھا ہے۔ تو آج بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے بڑوں کے پاس، باقی ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہر جگہ جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لیکن اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دینے کے لیے آدھا گھنٹہ وقت نہیں ہے۔ تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ بچوں کو کیا نصیحت ہوگی؟ بچوں کو کیا سیکھنے کو ملے گا؟ تو پہلے بڑے بزرگ گھر کے بچوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ سب سے پہلی نصیحت ایمان کے بارے میں کر رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو درست کر لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، صرف ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اسی کو سب کچھ کرنے والا مانو، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، نفع و نقصان کا مالک سب وہی اللہ ہے۔ تو اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں سب سے پہلے عقیدہ درست کرو، جب عقیدہ درست ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اعمال کا نمبر آئے گا۔ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں پر نظر رکھے کہ کہیں ان کا عقیدہ بگڑ تو نہیں رہا ہے، کہیں وہ قادیانی تو نہیں بن رہے ہیں، کہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں کوئی ان کے ذہن کے اندر کفر اور شرک کی باتیں تو نہیں ڈال رہا ہے، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا ماحول کیسا ہے، ان کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہے، وہ کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ تو یہ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ سب سے پہلی نصیحت کی، اے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، بلا شبہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس پیار سے پکارا بیٹے کو، اے میرے پیارے بیٹے، یہ انداز پکارنے کا بچوں کو کہ پیارے بیٹے۔ آج کل ہمارے گھر کے بڑے کیسے پکارتے ہیں لڑکے کو، او جلیل، او کمینے، اس طریقے سے گھر کے بڑے اپنے بچوں کو پکارتے ہیں۔ تو جب اس طریقے سے ہم اپنے گھر کے بچوں کو اور نوجوان لڑکے کو پکاریں گے تو اس کے دل میں ہماری عزت نہیں رہے گی۔ تین چیزوں کی وجہ سے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز سلام میں پہل کرنے کی وجہ سے، کوئی ملے پہلے سلام کرے۔ دوسری چیز ہے کوئی آدمی آیا تو مجلس میں اس کے لیے جگہ بنا دے، تھوڑا پیچھے ہٹ جائے، اس کو بھی بیٹھنے کا موقع دے۔ اور تیسری چیز ہے اس کو اچھے نام سے پکارے۔ ان تین چیزوں کی وجہ سے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارے گھر کے بڑے جب اپنے بچوں کو پکارے تو پیار سے پکارے اور میٹھے انداز میں پکارے تاکہ ان کے دل میں بھی ہماری عظمت، ہماری محبت قائم رہے۔ تو حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو اسی طرح پکار رہے ہیں، پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، بلا شبہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ جب حضرت لقمان نے اللہ کا ذکر فرمایا تو اب اللہ نے والدین کا ذکر فرمایا، ماں باپ کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، اس کو تاکید کی ہے۔ کس چیز کی تاکید کی ہے؟ کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر اللہ نے خاص طور سے ماں کا تذکرہ فرمایا، حملت امہ، کہ اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، پھر اس کے بعد 2 سال تک اس کو دودھ پلایا۔ تو اللہ نے ماں کا تذکرہ خاص طور سے فرمایا کہ ماں کے ساتھ
حسن سلوک کرو، باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، لیکن ماں کے ساتھ زیادہ، کیونکہ ماں کی قربانیاں زیادہ ہے۔ ماں نے جو 3 بڑی تکلیفیں برداشت کی ہے، 9 مہینے تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد پیدائش کے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے، اور تیسری تکلیف 2-2.5 سال تک تمہیں دودھ پلایا، خود گیلے بستر پر سو جاتی تھی، تمہارے لیے اچھے بستر کا انتظام کرتی تھی، سردی میں تمہارے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کرتی تھی، خود گیلے کپڑوں پر سو جاتی تھی۔ تو اللہ نے خاص طور سے ماں کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہا یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا، نبی نے پھر جواب دیا تمہاری ماں۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا، نبی نے فرمایا پھر تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ سوال کیا تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی 3 درجے اللہ نے ماں کو عطا فرمائے کہ ماں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرو، باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک تمہیں کرنا ہے۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور فرمایا کہ پھر تمہیں میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو یہ دھیان میں رکھ کر کرنا کہ میرے پاس تمہیں ایک دن آنا ہے، جو کچھ کرو گے اس کا اچھا یا برا بدلہ تمہیں میرے یہاں آ کر کے مل جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر ماں باپ تمہیں زور دے کسی بات پر کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو پھر ان کی بات نہ ماننا۔ یعنی ماں باپ اگر غلط بات کا حکم دے تو ان کی بات نہیں ماننا، لیکن دنیاوی معاملات میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا چوری کرو، پہلی بات تو کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو ایسا سکھاتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ماں باپ تمہیں برائی کا حکم دیتے ہیں تو برائی والی بات تو ان کی ماننی نہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں وہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک تمہیں کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آگے فرمایا اللہ نے اور ان لوگوں کے راستے پر چلو جو میری طرف متوجہ ہو گئے، یعنی جو اللہ والے بزرگ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارو۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میرے پاس ہی تمہارا لوٹنا ہوگا۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں باخبر کر دوں گا ہر اس کام سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، فتکن فی صخرہ، چاہے وہ چیز کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمین کے اندر موجود ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس چیز کو حاضر کریں گے، لے کر کے آئیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑے لطیف ہیں، خبر رکھنے والے ہیں، باریک سے باریک چیز بھی اللہ کی نظر میں ہوتی ہے۔ تو جو کچھ تم کام کرو گے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کچھ حاضر ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، چاہے تمہاری راکھ سمندر میں بکھیر دی جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، تو یہ مت سوچنا اللہ دوبارہ پیدا نہیں کریں گے، اللہ دوبارہ پیدا کریں گے اور تمہاری ایک ایک چیز کو جمع کریں گے، تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ پھر آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اور نصیحت فرمائی، یا بنی اقیم الصلاۃ، پیارے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، بری باتوں سے لوگوں کو روکنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور مصیبتوں پر صبر کرنا، ان ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بلا شبہ یہ صبر بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، آگے فرمایا کہ اپنے گال کو لوگوں کے سامنے پھلانا مت، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اور گھمنڈ کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اپنے گال کو پھلانا مت۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اترا کر مت چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شیخی باز کو اترانے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تو یہ حضرت لقمان نے نصیحت فرمائی۔ آخری آیت وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنے چلنے میں اعتدال اختیار کرو، یعنی چلو تو آدمی کے بچوں کی طرح صحیح سے طریقے سے سلیقے سے چلو، ایسے مت چلو کہ زمین کو پھاڑ دے گا اور جو اگل بغل لوگ کھڑے ہیں ان سب کو گرا دے گا، بلکہ چلنے میں اعتدال اختیار کرو۔ اتنی زور سے مت چلو کہ لگے کہ آدمی دوڑ رہا ہے، اور اتنے دھیرے بھی نہیں چلنا کہ لگے کہ کوئی بیمار آدمی جا رہا ہے۔ درمیانی
چال اختیار کرو چلنے میں بھی، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو بھی آہستہ رکھو، زیادہ چیخو مت، چلاؤ مت، بلکہ آہستہ بولو، جن لوگوں سے بات کر رہے ہو صرف ان تک آواز پہنچ جائے اتنا کافی ہے۔ تو یہ طریقہ ہر جگہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں، ایسے بیان کرتے ہیں کہ کرسی توڑ دیتے ہیں، مائک کو پھوڑ دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی زمین کو پھاڑ دینے والے ہیں۔ تو وہ بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنا رعب بٹھانا مقصد ہوتا ہے۔ تو آدمی کو اتنی آواز میں بات کرنی چاہیے کہ جن لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کو اچھی طریقے سے سن لے، سمجھ لے۔ اسی طریقے سے لاؤڈ اسپیکر کا اگر استعمال کر رہے ہیں کسی پروگرام میں یا کہیں بھی، تو اتنا لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہونا چاہیے کہ ہم جن لوگوں تک بات پہنچانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں تک ہماری بات کو پہنچ جائے۔ اب کہیں جلسہ ہو رہا ہے، اتنا تیز لاؤڈ اسپیکر کر دیا کہ جو دوسرے محلے کے لوگ ہیں سونے والے، ان کی بھی نیند خراب ہو رہی ہے۔ تو اپنی آواز کو پست رکھو، اس میں یہ تمام باتیں داخل ہو جاتی ہے۔ آخر میں فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ گدھا کتنی زور زور سے چلاتا ہے، تو ہمیں ایسے چلانا نہیں ہے۔ ہم جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں بس وہ ہماری بات کو سمجھ جائیں، ان تک ہماری بات پہنچ جائے، اتنی آواز میں ہی آدمی کو بات کرنی چاہیے۔ تو یہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں تھی۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ بھی آج کے زمانے میں اپنے بچوں کو ٹائم دے، وقت دے، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو کچھ نصیحتیں کریں، ان کے ایمان کا جائزہ لے، اعمال کا جائزہ لے، انہیں اچھے اخلاق سکھائے، تاکہ وہ بچے بھی بڑے ہو کر کے آپ کی نیک نامی کا سبب بنے، آپ کا نام دنیا میں بھی روشن کرے اور اللہ کے یہاں بھی آپ کے لیے سرخ روئی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔